بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ پچھلی آیات کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے کہ گزشتہ آیات میں منافقین کے اعمال اور ان کے انجام کا بیان ہوا ہے۔ منافقین کے اعمال تھے کہ برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں اور صدقے سے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے ہاتھوں کو روکتے ہیں، اللہ کو بھول گئے ہیں۔ سزا بیان ہوئی کہ ان کے لیے اور کافروں کے لیے ایک ہی سزا ہے۔ منافقین کا کفر بھی واضح ہو گیا۔ منافق اور کافر کفر میں تو برابر ہیں، لیکن منافق کافر سے بھی بدتر ہے، کیونکہ کافر کفر کرتا ہے اور اس کو ظاہر کرتا ہے، علل اعلان کرتا ہے، لیکن منافق اپنے کفر کو اسلام کا نام دیتا ہے، تو وہ زیادہ برا ہے۔ انجام میں سزا تو یہی ہوگی کہ دونوں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لیکن آپ سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی جہنم کا جو نچلا طبقہ ہے، جو سخت ترین مقام ہے، وہاں پر انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، یعنی کفار سے بھی سخت۔ اس آیت میں اس اخروی انجام کی مثال دی جا رہی ہے انہیں، کہ دنیا میں بھی کافروں پر پہلے عذاب آتے رہیں، جنہوں نے نبی کا انکار کیا اور شریعت کا انکار کیا، انبیاء کے لائے ہوئے معجزات کا انکار کیا۔ ان قوموں کو یہ کیوں نہیں دیکھتے؟ کیا یہ بھول گئے ہیں؟ کیا انہیں نوح علیہ السلام کی قوم کی خبر نہیں ہے کہ ان کے ساتھ انکار کی صورت میں کیا ہوا؟ قوم عاد گزری ہے، قوم سمود، اسی طرح قوم شعیب، مدین والے، اور بہت سارے ایسے جن کی بستیاں الٹا دی گئیں، جیسے قوم لوط۔ تو فرمایا کہ منکرین کے ساتھ جو پہلے ہوتا رہا وہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو الم یاتہم، کیا یہ خبریں انہوں نے نہیں سنی ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ یقیناً یہ ان کے حالات سن چکے ہیں کہ پہلی قوموں پر بربادی کفر کی وجہ سے آئی ہے، انکار کی وجہ سے آئی ہے، انبیاء کا مذاق اڑانے کی وجہ سے آئی ہے، تو انہیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اس سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ منافق وہ کسی بھی تباہی اور بربادی سے عبرت حاصل نہیں کرتا ہے۔ نفاق ایک ایسی چیز ہے، جب کسی کے دل میں گھر کر لیتا ہے، نفاق کسی کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، تو پھر وہ دنیا کے تبدیلیوں کو دیکھتا رہتا ہے، اپنے سامنے لوگوں کا انجام دیکھتا رہتا ہے، لیکن وہ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ نفاق اس کے دل کو کالا کر چکا ہوتا ہے۔ آپ نے حدیث میں پڑھا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ دل پر پڑ جاتا ہے، اور سب سے بڑا گناہ کفر ہے، تو منافق کے دل میں تو کفر ہے، اور وہ دل میں چھپانے کی وجہ سے اس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، پھر اس کا دل کسی بھی واقعے سے متاثر نہیں ہوتا، کسی بات سے نصیحت حاصل نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوتا اور ان کے دل نفاق سے خالی ہوتے تو انہیں سابقہ قوموں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ بھئی مسلمانوں کے درمیان میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، مسجد میں نمازیں آ کے پڑھتے ہیں، مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو روزہ دار دکھاتے ہیں، حج کرنے والا، عمرے کرنے والا، نوافل پڑھنے والا دکھاتے ہیں، یعنی سارے وہ اعمال کر رہے ہیں جو بظاہر اسلام کے ہیں، ایمان کے ہیں، لیکن اس کے باوجود
سابقہ قوموں کے حالات سے انہیں عبرت حاصل نہیں ہوتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ نفاق ان کے دل میں گھر کر چکا ہے، ان کے دل سے پڑ چکے ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء من بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ چونکہ پیچھے منافقین کے اعمال اور ان کے انجام کا بیان ہوا، اور بروں کے ساتھ اچھوں کا ذکر یہ قرآن کی عادت ہے، تو مومنین کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے مومنین کے اعمال بتائے ہیں کہ مومن کون ہوتے ہیں، مومن ان کے اعمال کیا ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، تاکہ مومن اور منافق میں فرق ہو جائے، مومن اور منافق میں امتیاز ہو جائے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سورہ توبہ یہ وہ صورت ہے جس میں منافقین واضح کر دیے گئے، لیکن ان کے نام عام مومنین سے پوشیدہ تھے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت حذیفہ بن یمان کو بتائے تھے۔ اور یہ بھی میں نے پہلے عرض کیا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ رازدار رسول صحابہ میں مشہور تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منافقین کے نام بتا چکے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے جب کوئی فوت ہوتا، مدینہ میں وفات ہوتی، تو پوچھتے کہ جہاں وہاں دیکھ کر آؤ جنازے میں حذیفہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر حذیفہ ہوتے تو حضرت عمر بھی جاتے، ورنہ حضرت عمر نہیں جاتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ حذیفہ کو معلوم ہے کہ کون منافق ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کون منافق ہیں، لہذا وہ جنازے میں نہیں جائیں گے منافق کے، تو ہم بھی نہیں جائیں گے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیوں سے تو نام ان کے چھپائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا سارا کچا چٹھا واضح کر دیا گیا۔ تو یہاں مومنین کے اعمال بتائے جا رہے ہیں تاکہ منافق اور مومن میں امتیاز ہو جائے، دونوں الگ الگ ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ مومن مرد ہوں یا عورتیں، بعضہم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست مطلب ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، ان کے دل ایک دوسرے کے بارے میں ہر وقت اس بات کے لیے تیار رہتے ہیں کہ اگر ضرورت مند ہے ایک مومن تو دوسرا اس کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے، اس کی غم خواری کے لیے تیار رہتا ہے۔ جبکہ منافقین باوجود ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے وہ خیر خواہ نہیں ہیں، مسلمانوں کے وہ خیر خواہ۔ تو منافق وہی نہیں ہوگا جس کے اندر یہ پایا جائے کہ وہ مسلمانوں کے لیے اس کا دل تڑپتا ہو، جس کے اندر یہ علامت ہو کہ وہ مسلمان کو ہی دوست بنائے، مسلمان کے ساتھ ہی غم خواری کرے، مسلمان کی ہی مدد کرے اور مدد مانگے مسلمان سے، تو سمجھ لے کہ یہ مسلمان ہے اور حقیقت میں مخلص ہے، اور منافق کے اندر یہ علامت نہیں پائی جا سکتی۔ اور دوسرا یأمرون بالمعروف، منافقین کے برعکس، منافق ہمیشہ برائی کی تلاش میں رہتا ہے، برائی پھیلانا چاہتا ہے، لوگوں کو برے کاموں کا حکم دیتا ہے، لیکن جو مخلص مومن ہوتا ہے وہ ہمیشہ نیکی کا حکم دیتا ہے۔ خالص ایمان رکھنے والا بندہ کبھی بھی یہ خواہش نہیں کر سکتا کہ لوگوں میں فحاشی پھیلے، لوگوں میں گناہ پھیلے، لوگ برائی کے راستے پر چلے، مخلص مومن کبھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ یأمرون بالمعروف، جو مخلص ہوگا وہ ہمیشہ نیکی کا حکم کرے گا، اور وینہون عن المنکر، برائی سے منع کرے گا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومنین کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ وہ نماز کو ادا کرتے۔ نمازیں تو منافق بھی پڑھتے تھے، لیکن وہ پڑھتے تھے، وہ ہے یقرؤون الصلاۃ، وہ نمازیں پڑھتے تھے، ادا نہیں کرتے تھے۔ نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں ہوتا تھا، نماز کے تمام شرائط کی پابندی کے ساتھ نماز ادا، کیونکہ مقصد ان کا صرف دکھلاوا تھا، اللہ کی رضا نہیں تھی۔ نمازیں تو وہ بھی پڑھتے تھے، لیکن مخلص مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز کو پابندی سے ادا کرتا ہے، اس کے تمام حقوق کی خیال کرتا ہے، تمام حقوق کی رعایت کرتا ہے۔ جو منافق ہوتا ہے وہ آپ نے پڑھا ہے، نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کو سالہ ایسے کہ سستی کے انداز میں سست ہو کر آتے ہیں، اور نماز میں ان کا دل نہیں لگتا ہے، اس لیے کہ ان کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، نماز کو وہ فرض سمجھتے ہی نہیں ہے، وہ تو صرف نماز کو اپنے لیے چٹی اور تاوان سمجھتے ہیں، صرف مسلمان دکھنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، منافقین کا عمل بتایا ہے کہ وہ یقبضون ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو وہ سکیڑتے ہیں، مٹھی بند رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، لیکن مومن یؤتون الزکاۃ، وہ زکوٰۃ خوشی سے ادا کرتا ہے۔
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، منافق کی علامت یہ تھی کہ وہ اللہ اور رسول کو بھول گیا، لیکن جو مخلص مومن ہوتا ہے وہ اللہ اور رسول کو کبھی نہیں بھولتا ہے، اللہ کے احکامات کو وہ کبھی فراموش اولئک سیرحمہم اللہ۔ آگے انجام بیان کیا ہے کہ یہ جو مخلص مومن ہیں جن کی یہ علامات بتائی گئی ہیں، فرمایا یہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، جیسے منافق اور کافر کے لیے جہنم کی سزا تھی، ایسے ہی فرمایا مخلص مومن کے لیے جنت کا وعدہ ہے، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ومساکن طیبۃ، اور پاکیزہ گھر ہوں گے، فی جنات عدن، ہمیشہ کی جنت میں۔ اور سب سے بڑا انعام مومن کے لیے یہ ہے کہ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ رب العزت اہل جنت کو جمع فرمائیں گے اور پوچھیں گے علمی مزید، کیا تمہیں مزید کچھ چاہیے؟ تو کہیں گے اللہ سب کچھ آپ نے دے دیا، ہمیں اور کیا چاہیے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت اپنا دیدار کروائیں گے، اس کے بعد پھر پوچھا جائے گا اور کیا چاہیے تمہیں؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ تیرا احسان ہے، تیرا دیدار ہو گیا، یہ ہماری آخری خواہش ہے، اس کے بعد ہمیں کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کے بعد میری طرف سے تمہیں ہمیشہ کی رضامندی دی جاتی ہے، یعنی جنت میں سب سے بڑی اور آخری نعمت کیا ہوگی؟ اللہ کی رضامندی ہوگی۔ تو مخلص مومن کا سب سے بڑا انعام یہ ہے، بھئی اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو، کبھی ناراض ہی نہ ہو، کبھی ناراض ہی۔ بھئی دنیا میں اور آخرت میں مسلمان کا مطمع نظر آخری کامیابی کا یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج، زکوٰۃ، جہاد، جتنی بھی محنت اٹھاتا ہے، اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں، سب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت کی رضا یہ وہ انعام ہے جو مخلص مومن کو ملے گا، اور اس کے بعد کبھی اللہ کی طرف سے ناراضگی۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک هو الفوز العظیم، یہی حقیقت میں بڑی کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اس رکوع کی پہلی 2 آیات کا خاص پس منظر ہے جو پہلے میں نے پہلے کچھ آیات کے تحت گزر بھی چکا ہے کہ منافقین نے غزوہ تبوک میں کچھ پیچھے رہ گئے تھے، جو وہاں چلے گئے انہوں نے مسلمانوں کے درمیان میں لڑائی جھگڑا اور فساد پیدا کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انتہائی نازیبہ گفتگو کی، جیسے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہوئی قصوہ، اس موقع پر پھر جب مہاجر اور انصاری 2 آپس میں تھوڑا سا ان کا جھگڑا ہوا، چپکلش ہوئی، تو وہاں انہوں نے انتہائی بدتمیزی اور گستاخانہ الفاظ کہے۔ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے کامیابی کے ساتھ واپس لوٹے تو انہوں نے راستے میں پروگرام بنایا کہ ایک گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گڑھے کے اندر دھکیل دیا جائے، نعوذ باللہ کسی کھڈے میں گڑھے میں آپ کو گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کا یہ منصوبہ اللہ رب العزت نے وحی نازل کر کے آپ کے سامنے کھول دیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس سازش کا شکار ہونے سے بھی محفوظ رہے۔ اور پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ یہ سوچ چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو تبوک میں نعوذ باللہ شکست کھا جائیں گے رومیوں کے ہاتھوں، یا راستے میں جو انہوں نے منصوبہ بنایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا، اگر وہ کامیاب ہو گیا تو مدینہ میں عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس کے سر پر سرداری کا تاج سجا دیں گے، یہ انہوں نے منصوبہ بنایا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں واپس آئے تو ان کے سارے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھل چکے تھے، قرآن کی آیات نازل کر کے ان کے حالات سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حتیٰ کہ ان کے نام بھی بتا دیے گئے، ان کے منصوبے، ان کی سازشیں، ان کی چالیں، سب کچھ بتا دیا گیا۔ تو یہاں یہ سب سے پہلی آیت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے ساتھ واضح حکمت عملی اپنانے کا حکم دیا گیا۔ سب سے پہلا حکم دیا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، پہلا حکم یہ دیا کہ چاہے کھلے کافر ہیں
یا یہ منافق جو اپنے آپ کو اب تک مسلمان ظاہر کرتے رہے ہیں، ان دونوں کے ساتھ آپ جہاد کیجیے، ان دونوں کے ساتھ جہاد کیجیے۔ لیکن تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ آپ نے باقی کفار کے ساتھ تو میدان جہاد میں قتل و قتال کیا ہے، منافقین کے ساتھ نہیں کیا۔ حکم دونوں کے ساتھ دیا گیا ہے، اس لیے کہ جہاد کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ بس تلوار اٹھائیں اور گردن اڑا دیں۔ بات سمجھ آئیے؟ جہاد جہد سے مشتق ہے۔ لفظ جہد کا معنی ہوتا ہے دین کو غالب کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دین پر لانے کے لیے اپنی آخری محنت اور کوشش تک کر ڈالنا، یعنی پوری محنت لگا دینا، پوری مشقت اٹھانا دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، لوگوں کو دین کے اوپر لانے کے لیے۔ اب اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ کافر کے مقابلے میں میدان جہاد میں بھی جائیں، لیکن کافر کے مقابلے میں بھی سب سے پہلے تلوار نہیں ہے، سب سے پہلے جہاد میں بھی حکم ہے دعوت کا، کہ کافر تک دعوت پہنچائیں، دین اسلام سمجھائیں، شریعت کے احکام اسے سمجھائیں اور ایمان کی دعوت دیں۔ وہ نہیں مانتا تو اسے اسلام کو غالب ماننے اور جزیہ ادا کرنے کا کہیں کہ وہ جزیہ دے، اپنے آپ کو مغلوب سمجھے۔ اور اگر وہ اس پر بھی نہیں رکتا ہے، یعنی ایمان بھی نہیں قبول کرتا اور جزیہ بھی ادا نہیں کرتا، تو پھر تلوار ہے۔ یہ تو ہے کافر کے لیے جہاد۔ اور منافق کے لیے کیا ہے کہ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نہیں اٹھائی، اس لیے کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ وہ سارے مسلمان شمار ہوتے تھے، اگرچہ منافق تھے، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام بتا دیے، لیکن عام لوگوں کو ان کے نام بتائے نہیں گئے۔ اور جو کفار تھے وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ یہ ان کے ساتھ ہی ہے، اگر انہیں قتل کر دیا جاتا، ان کے ساتھ جہاد کیا جاتا اور قتل و قتال ہوتا، تو نعوذ باللہ دشمن یہی سمجھتا کہ دیکھو محمد کو اپنے ساتھیوں کو مار رہا ہے، اپنے ساتھیوں پر تلوار اٹھا رہا ہے۔ دشمن اس سے خوش ہوتا کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، آپس میں۔ تو چونکہ اس میں نقصان زیادہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے تلوار اٹھانے کے ان پر مزید محنت شروع کر دی، مزید واعظ و نصیحت ان کو شروع کر دی۔ البتہ یاد رہے کہ منافق دو طرح کا ہوتا ہے، اعتقادی اور عملی۔ اعتقادی اور اعتقادی منافق کون ہوتا ہے؟ دل میں کفر ہو اور زبان سے اسلام کا اظہار کرے، جیسے یہ مدینہ کے منافق تھے۔ ان کا وجود ہمارے زمانے میں ہو سکتا ہے لیکن پہچان نہیں ہو سکتی، پہچان ہو سکتی ہے، ہم کسی کے دل کے حالات نہیں جانتے، ہم میں نبی موجود نہیں ہے جن کے اوپر وحی نازل ہو اور بتا دیا جائے کہ یہ منافق ہے۔ تو اعتقادی منافق تو آج کے زمانے میں اس کی پہچان ممکن نہیں ہے، دوسرا لہذا اس سے تو بحث ہی نہیں ہے، کیا کرنا ہے، نبی نے جو کرنا تھا وہ کر دیا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ حکم تو ہمارے لیے بھی ہے کہ جاہد الکفار والمنافقین، یہ نہیں ہے کہ منافق ختم ہو گئے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ منافق ہے ہی نہیں، اب بس اس زمانے میں تھے، منافق قیامت تک ہوں گے، لیکن اعتقادی منافق کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ ہاں دوسرا عملی نفاق ہو سکتا ہے۔ عملی نفاق کیا ہے کہ کسی بندے میں منافقانہ اعمال پائے جائیں، قرآن میں بتا دیے گئے، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم، اعمال بتا دیے گئے ان کے، یہ ان کی علامات بتا دی گئی۔ ایسے حدیث میں بھی بتایا گیا، مثلا حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی 4 علامتیں ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے اذا اؤتمن خان، خیانت کرے، اور واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور اسی طرح چوتھی علامت یہ ہے کہ جب کسی سے جھگڑا کرے تو گالیاں بکے۔ یعنی 4 علامتیں ہیں، خیانت، جھوٹ، وعدہ خلافی اور گالیاں بکنا۔
یہ منافق کی علامات ہیں، منافق کی علامات ہیں کہ منافق کی 4 علامات یہ حدیث میں ہیں، اور بھی بہت ساری علامات ہیں۔ یہاں بتایا گیا کہ برائی کو، لوگوں کو برائی پر لانے کی کوشش کرتا رہے اور لوگوں کو نیکی سے روکتا رہے، اللہ کو بھول جائے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں بخل اور کنجوسی کرے، یہ بھی منافق کی علامات ہیں۔ تو ہمارے زمانے میں عملی نفاق پایا جا سکتا ہے، اور عملی منافق کے لیے عملی جہاد یہ ہے کہ اس کو راہ راست پر لانے کے لیے محنت کی جائے، واعظ و نصیحت کرنے میں، تبلیغ کی جائے، اسے واعظ و نصیحت کی جائے، سمجھایا جائے۔ بھئی عملی نفاق کیا ہے کہ بھی ایک بندہ گناہوں کا دل دادا ہو گیا ہے، دنیا پرستی میں مبتلا ہو گیا ہے، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، نیک اعمال کو بھول چکا ہے، اللہ کا خوف بھول چکا ہے۔ اسے راہ راست پر لانے کے لیے ایک تو ہے کہ انتہائی واعظ و نصیحت کرے، پوری کوشش کریں واعظ و نصیحت کرنے میں، لیکن یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی۔ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے، اگلی آیت میں آ بھی رہا ہے کہ معاشرے میں اس کا معاشرتی بائیکاٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک بندے کو دیکھے کہ سر عام گناہوں میں مبتلا ہے، اللہ کا اسے کوئی خوف، بدکاری میں مبتلا ہے، شراب پیتا ہے، اس سے دوسرے معاشرے کے لوگوں کا اس برائی میں پڑنے کا یقینی خطرہ ہے، تو ایسے بندے سے مل جل کر معاشی بائیکاٹ کیا جائے، اس کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے جائے، لین دین ختم کر دیے جائے۔ جب وہ الگ تھلگ ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ سوچے اور راہ راست پر آ جائے، مجبور ہو کر راہ راست کے اوپر آ جائے اور اپنی برائیوں سے کیا کر لے، توبہ کر لے۔ یہ ایک صورت ہو سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فی زمانہ، ہمارے زمانے میں دیکھیں تو اللہ معاف کرے کہ اکثریت ایسی ہے کہ جہاں علامات نفاق کی موجود ہیں۔ جھوٹ عام ہے، خیانت عام ہے، وعدہ خلافی، گالم گلوچ، یہی نفاق کی علامات ہیں، یہ عملی نفاق ہے۔ اب کس سے بائیکاٹ کریں گے؟ ہیں؟ بائیکاٹ کریں تو اپنا کریں گے پھر، کیونکہ اکثریت میں تو یہ علامات ہیں۔ ہمارا معاشرہ مطلب آوے کا آوا کہ بگڑا ہوا ہے، تو کیا کریں گے؟ صرف واعظ و نصیحت، صرف۔ لیکن واعظ و نصیحت میں ظاہر ہے جب اعمال اتنے خراب ہو جائیں تو ظاہر ہے واعظ و نصیحت پہلے سے زیادہ، واعظ و نصیحت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو، پہلے سے زیادہ کوشش زیادہ ہو، محنت پہلے سے زیادہ ہو، تبھی قلیل افراد کثیر پر کیا آ سکتے ہیں، غالب مؤثر ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہماری محنت اتنی سی ہو اور آگے پہاڑ ہو تو اس تھوڑی سی محنت کا کیا اثر ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ تو بہرحال اس زمانے میں عملی نفاق کے لیے سب سے بڑا جہاد واعظ و نصیحت ہے۔ وہ جتنا قوی ہوگا، جتنا مؤثر ہوگا، جتنا زیادہ ہوگا، اس کے فوائد بھی اتنے کیا ہوں گے، زیادہ ہوں گے۔ دوسرا حکم ہے وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ایسے لوگوں کے ساتھ سختی کیجیے، کفار کے ساتھ سختی کیجیے، وہ تو ہے میدان جہاد تک جایا جا سکتا ہے، تلوار اٹھائی جا سکتی ہے۔ منافق کے ساتھ سختی کیجیے، وہ میں نے بتا دیا کہ آخری حل یہی ہے کہ معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے، تعلقات اس سے ختم کیے جائیں تاکہ وہ راہ راست کے اوپر آ جائے، یہ اس کے ساتھ سختی کی ایک صورت ہے۔ ہاں وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، فرمایا یہ تو دنیا میں ہے کہ تم محنت کرو، کوشش کرو انہیں راہ راست پر لانے کی، لیکن اللہ کے ہاں اگر وہ اسی نفاق پر مر گئے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم سے پہلے ان کی بریک لگنے والی نہیں ہے اگر بغیر توبہ کے مر گئے، چاہے عملی منافق ہو یا اعتقادی۔ اعتقادی منافق ہے، کفر پر مر گیا، توبہ نہیں کی ہے اس سے، تو جہنم میں جائے گا کافر کے ساتھ۔ اور اگر عملی منافق ہے اور اپنے اس عمل سے توبہ نہیں کی ہے، بغیر توبہ کے مر گیا، تو اس کا انجام آگے مزید اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے
یہاں بھی فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ وہ خاص اس پس منظر میں ہے جو منافقین نے قصوہ اونٹنی کے گم ہونے پر گستاخی کی تھی، جو انہوں نے مہاجر اور انصاری کی لڑائی میں بدتمیزی اور انتہائی غلط باتیں کی تھی، اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ یحلفون باللہ ما قالوا۔ ان منافقین کی حالت دیکھو، ادھر باتیں کرتے ہیں، ادھر یہ بکواسات کرتے ہیں، اور آپ کے سامنے آ کر کہتے ہیں ما قالوا، یہ تو ہم نے نہیں کہا، ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، یعنی سیدھے مکر جاتے ہیں، حالانکہ اللہ نے سارا کچھ بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو رازوں کو جاننے والے ہیں۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے، اور کفروا بعد اسلامہم، انہوں نے اسلام کے بعد کفر کیا ہے، یعنی اسلام کا اظہار کرنے کے باوجود انہوں نے کفر والے اعمال کیے ہیں۔ کفر کا اظہار، بھئی نبی کی گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، اور مہاجر اور انصاری کے لڑنے پر اتنی بری مثالیں دینا، یہ ساری کمینگی کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ انہوں نے اسلام کے اظہار کے بعد اب کفر کا بھی اظہار کر دیا جو ان کے دلوں میں پوشیدہ تھا، لہذا اب ان کا نفاق چھپا ہوا نہیں رہا۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، فرمایا انہوں نے ایک ایسے کام کا ارادہ کیا جو ان کو حاصل نہیں ہو سکا۔ وہ کون سا کام ہے؟ بتا چکا ہوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گڑھا کھودا اور گڑھے میں گرانے کا منصوبہ بنایا، اور اپنے سردار عبداللہ بن ابی کے سر کے اوپر انہوں نے سرداری کا تاج سجانے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہموا بما لم ینالوا، ایسے کام کا ارادہ کیا جس میں یہ کامیاب نہیں ہوئے، جو ان کو حاصل نہیں ہوا۔ وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ فإن يتوبوا یک خیرا لهم وإن يتولوا يعذبهم اللہ عذابا علیما۔ یہ وعید ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافق انتہائی ناشکرے ہیں۔ انتہائی کیسے؟ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ چھوٹی سی بستی تھی۔ بھائی جواد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ مدینہ کے رہنے والے عام عرب کے مقابلے میں غریب تھے، نادار تھے، خاص کر یہ منافق جن قبائل کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے مدینہ میں ایسی برکات اور رحمتیں نازل کی کہ اغناہم اللہ ورسولہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے، اسلام کی برکت سے اللہ رب العزت نے مدینہ کو پوری دنیا کا مرکز بنا دیا، حتیٰ کہ ریاست اسلام کا دارالحکومت بنا دیا، جس کی وجہ سے تجارت مدینہ کی طرف سمٹ کر آ گئی، مدینہ تجارتی مرکز بن گیا، جس کی وجہ سے مال و دولت سب کچھ خوشحالی ان لوگوں کو حاصل ہوئی۔ تو فرمایا یہ منافقین انتہائی ناشکرے ہیں کہ اللہ اور رسول کی وجہ سے یہ مالدار ہوئے ہیں، اور اسی مالداری کا یہ بدلہ لے رہے ہیں اپنے دلوں میں کفر کو چھپا کر۔ تو یہ اس سے بڑی ناشکری اور کیا ہے کہ بھی ان کی مالداری، ان کی خوشحالی اور ان کی دنیا میں مال و دولت اور اسباب اور راحت کے سامان ان کے پاس جمع ہونے کا سبب اللہ اور اللہ کا کیا ہے؟ رسول۔ لیکن انہوں نے کیا انتقام لیا؟ یعنی اچھائی کا بدلہ برائی سے دیا کہ انہوں نے اللہ کا انکار اور رسول اللہ کا کیا کر دیا؟ انکار، اور دلوں میں کفر چھپا لیا۔ فرمایا ان یتوبوا یک خیرا لہم، اگر انہوں نے توبہ کر لی تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا، لیکن نہیں کی، یہ تولوا، اگر اعراض کیا تو یعذبہم اللہ عذابا علیما، فرمایا دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو دردناک عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ آگے چار آیات میں ایک خاص واقعے کے پس منظر میں یہ 4 آیات نازل ہوئی ہیں۔ ایک منافق تھا جس کا نام تھا ثعلبہ بن حاطب، انصار قبیلے کا تھا، انصار میں سے تھا منافق، ثعلبہ بن حاطب انصاری۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال و دولت دے دی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تک اس کا نفاق واضح نہیں تھا، مسلمان تھا بظاہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثعلبہ، اللہ نے جو آپ کو دیا ہے یہ آپ کی گزر بسر کے لیے کافی ہے، آپ اسی پر اکتفا کرو، نیکی کرو، عبادت کرو۔ اگر مال و دولت بڑھ گیا تو آپ دنیا میں مشغول ہو جائیں گے اور اللہ کے حقوق ادا نہیں کر سکیں گے، فرائض سے رہ جائیں گے، اور پھر مال میں بھی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اللہ کے حقوق ہوتے ہیں، وہ تم ادا نہیں کر سکو گی، لہذا جو دیا ہے اسی پر اکتفا کرو اور اللہ کی عبادت میں لگے رہو۔ اس نے پھر اصرار کیا، جی نہیں آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، میں پوری کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کروں، میں وعدہ کرتا ہوں، قسمیں اٹھا کر وعدہ کیا کہ آپ میرے لیے مال و دولت کی دعا کر دیں، میں اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتا رہوں گا۔ ٹھیک ہے، اس وعدے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو اور رد ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی چند بکریاں تھیں، اللہ نے ان میں ایسی برکت ڈالی کہ وہ بکریاں بڑھنا شروع ہو گئی۔ اب بکریاں بڑھتی چلی گئی اور اتنی زیادہ تعداد میں کہ اب مدینہ شہر میں رہنا مشکل ہو گیا، تو وہ بکریاں لی اس نے باہر مدینہ کے مضافات میں کسی پہاڑی کے دامن میں جا کر ڈیرا لگا لیا۔ اب وہاں سے مدینہ میں رہتے ہوئے تو پانچوں نمازوں میں حاضر ہو جاتا، لیکن وہاں جب چلا گیا تو ظہر اور عصر میں آتا، باقی پی گیا، باقی نمازیں گئی، حالانکہ وعدہ کر چکا تھا کہ آپ میرے لیے مال و دولت کی دعا کریں، میں اللہ کے حقوق ادا کروں گا، تو 2 نمازیں مسجد نبی میں آ کر پڑھتا اور 3 گئی، اور وہاں بھی جب مال مزید بڑھنا شروع ہو گیا، دعا کی برکت تھی، بکری میں اور اضافہ، اس کے ساتھ اور مال بڑھنا شروع ہوا، دولت ریل پیل اور جانور خرید لیے، تو وہاں رہنا مشکل ہو گیا، تو تھوڑا دور وسیع جگہ پر مزید آگے جنگل میں چلا گیا، اور وہاں سے صرف ہفتے میں 1 دفعہ جمعہ پڑھنے کے لیے آتا، باقی ساری نمازیں گئی، اور وہاں مزید مال بڑھا تو تھوڑا مزید آگے کھلے علاقے میں چلا گیا، مزید بڑا ڈیرا بنا لیا، تو جمعہ بھی فوت ہو گیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو زکوٰۃ لینے کے لیے مقرر کیا ہوا تھا، تو آپ کے وہ بھیجے ہوئے عامل، وہ کارندے گئے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، اور اس آدمی سے بھی جا کے کہا کہ زکوٰۃ نکالو، تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ یہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے سمجھایا، تو کہنے لگا مجھے تو یہ ایسے لگتا ہے جیسے کافروں پر جزیہ لگایا جاتا ہے، اور کافروں پر جزیہ وہ تو کافر پر ہوتا ہے، مسلمان سے کیسا جزیہ؟ تو خیر تم جاؤ، میں سوچوں گا۔ وہ عامل آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کارگزاری سنائی، تو آپ نے فرمایا افسوس ہے حاتب کے اوپر کہ اس نے ایک وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کی اس نے کیا کی ہے؟ خلاف ورزی کی ہے، اس نے وہ وعدہ کیا کر دیا ہے؟ توڑ دیا ہے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی جس میں اس کے نفاق کو واضح کیا گیا۔ اب یہ آیات نازل ہوئی، اس کا نفاق واضح ہو گیا، پھر وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں، اللہ کے رسول مجھے معاف فرما دیں، میں توبہ کرتا ہوں، آپ میری زکوٰۃ لے لیں۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد میں تو کیا، میرے بعد میرے خلفاء بھی آپ کی زکوٰۃ نہیں لیں گے۔ اب اس نے توبہ کی، بہت زیادہ اس نے گڑ گڑانا شروع کیا، رونا شروع کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کی، چلا گیا واپس۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک وہ زکوٰۃ لاتا رہا، لیکن اس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوئی، کسی نے قبول نہیں کیا۔ یہ آیات نازل ہو چکی، ان آیات میں اس کے نفاق کو واضح کیا گیا، لیکن آیات کی وضاحت سے پہلے 2 باتیں ذہن میں رکھیں۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے وہ دل سے توبہ کر رہا ہو، جب وہ گڑ گڑا رہا تھا زکوٰۃ بھی لے آیا تو اس کی زکوٰۃ لے لی جاتی، یہ سوال دل میں آتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے اس نے دل سے توبہ کی ہو،
اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا ہے کہ نہیں، عاقبہم نفاقا فی قلوبہم، نفاق اس کے دل میں ایسا نشان لگا چکا تھا کہ اب وہ نفاق کسی صورت میں اس کے دل سے نہیں نکل سکتا. یا تو وہ صرف جان بچانے کے لیے کہ بھئی مزید میری رسوائی نہ ہو، مزید میری تذلیل نہ ہو، وہ جھوٹ موٹ رو رہا تھا، نفاق اس کے دل میں پھر بھی موجود تھا، وہ دل سے زکوٰۃ ادا کرنے یا توبہ کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا تھا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات بندہ برائی کو کرتے چلا جاتا ہے یہ سوچ کر کے کل چھوڑ دوں گا، 2 بار کر کے چھوڑ دوں گا، تیسری دفعہ کر کے ہر بار یہی سوچتا ہے بس یہ آخری دفعہ ہے، اس کے بعد نہیں کروں گا. لیکن برائی ایسی چیز ہے کہ کرتے کرتے ایک موقع پر وہ بندے کی طبیعت اور عادت میں شامل ہو جاتی ہے، اور جب عادت بن جائے تو پھر سر جائے تو عادت جائے، پھر وہ برائی چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب وہ نفاق پر رہا، جمع رہا، نفاق کرتا رہا تو وہ اس کی طبیعت اور عادت بن گئی. ایسی تذلیل اور رسوائی کے باوجود بھی اس کے دل سے نفاق نہیں نکلا. تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ برائی، گناہ ہو جانا یہ تو ہر انسان سے ہو سکتا ہے، انسان معصوم نہیں ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اس گناہ کو عادت نہیں بنانا چاہیے. جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس سے جان چھڑا لینی چاہیے، ورنہ اس گناہ سے بچنا اور توبہ کرنا مشکل ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ ہم میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے ایسے وعدے کرتے ہیں جیسا اس نے کیا. بھئی ہم میں سے کتنے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ یہاں سے مال دلا دے، میں تیری راہ میں خرچ کروں گا. دل ہی دل میں وعدے کر لیتے ہیں، اور اللہ سے دل میں کیا ہوا وعدہ اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، پھر مکر جاتے ہیں. جب دولت آتی ہے، مال آتا ہے تو بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کے حقوق ہیں. ہم نے بھی اللہ سے وعدے کیے تھے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں گے، ضرورت مندوں کا کیا کریں گے، تعاون کریں گے، دین کے اوپر خرچ کریں گے. اس وقت تو خیالی وعدے کیے تھے، اللہ سے دل ہی دل میں وعدے کیے تھے، لیکن جب دولت آ گئی تو سب کچھ بھول جاتے ہیں، جیسے وہ منافق بھول گیا. تو یہ عملی نفاق میں نے پہلے بھی بتایا کہ آج بھی عام ہے، عملی نفاق موجود ہے اور یہ موجود رہے گا. اللہ نے فرمایا منہم من عاہد اللہ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مراد وہی ہے ثعلبہ بن حاطب انصاری، کہ عاہد اللہ، جنہوں نے اللہ سے معاہدہ کیا ہے کہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین، اگر اللہ ہمیں مال دے دے تو ہم صدقہ بھی کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نیک بھی ہو جائیں گے. ایسے تو وعدے ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اللہ سے نہیں کرتے ہیں. گناہ ایک جیسے بیماری ہوتی ہے نا، بیماری کی تباہ کن صورت یہ ہے، بندے کی زندگی اور جان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ بیماری اس وقت ہوتی ہے جب بندہ بیماری کو بیماری نہ سمجھے، بیماری کو بیماری نہ سمجھے. کسی کو شوگر ہے مثال کے طور پر، وہ اس کو بیماری ہی نہیں سمجھتا تو ظاہر ہے وہ علاج نہیں کرے گا. علاج نہیں کرے گا تو چارپائی پہ آ جائے گا، چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن اگر وہ اس کو بیماری سمجھتا ہے تو ظاہر ہے وہ علاج کرے گا. اگر بیماری ختم نہ بھی ہو پھر بھی چلتا پھرتا تو رہے گا. جب تک اللہ نے اس کی سانسیں رکھی ہیں چلنے پھرنے سے معذور تو نہیں ہوگا، زندگی عذاب تو نہیں بنے گی، روگ تو نہیں بنے گی نا. اسی طرح روحانی بیماریاں، گناہ روحانی بیماریاں، برائیاں روحانی بیماریاں ہیں. اگر بندے کے دل میں گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اور اس کا جذبہ موجود ہے تو یقیناً وہ اس سے جان چھڑانے کی تگودو بھی کرتا رہے گا، اس کا علاج بھی کرتا رہے گا، تو اس کی روح مرتی نہیں ہے، روح زندہ رہتی ہے. لیکن اگر گناہ کو گناہ نہ سمجھے تو روح مر جاتی ہے، کیونکہ وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، برائی کو برائی ہی
اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، بلکہ بہت سارے گناہوں کے جواز کی دلیل ہمارے لوگوں میں یہی ہوتی ہے، جو فلاں سے سنا ہے کہ یہ تو جائز ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، جیسے موسیقی ہے، گانا ہے، میوزک ہے، بہت سارے لوگ سنتے ہیں، بہت سارے بظاہر نیک صالح صوفی اور نمازی اور حاجی بھی سنتے ہیں، اور سب سے بڑی جواز کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ یہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تو کوئی گناہ، یعنی کسی چیز کے گناہ نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ تو گناہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بلکہ ابھی تو جدید لوگ کہتے ہیں یہ فنون لطیفے ہیں، آرٹ ہے، موسیقی تو ایک کیا ہے؟ آرٹ ہے، اور آرٹ کیسا گناہ ہے؟ ہاں، کئی دلیلیں مطلب مل جاتی ہیں، لیکن سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ فلاں سے سنا ہے، فلاں سے سنا ہے کہ یہ تو جائز ہے، یہ حرام نہیں ہے شریعت میں، ہوتے ہی نہیں تھے وہ ہے تو لطیفہ حکایت ہے، کسی چودھری کی بیوی کو نا نئی کی بیوی نے دیکھا کہ وہ نتھ اتار کے نا دھو رہی ہے، نتھ جانتے ہیں، اور ناک میں جو پہنی، اس زمانے میں شاید نتھ اتارنا عورت کا یہ اس کے بیوہ ہونے کی علامت تھا، تو وہ نئی کی بیوی نے دیکھا کہ چودھری کی بیوی نتھ اتار رہی ہے، تو اس نے سمجھا یہ بیوہ ہو گئی ہے، اس نے پورے گاؤں میں جا کر شور مچا دیا، جی ہمارے چودھری صاحب کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے، اور اپنے شوہر نئی کو جا کے کہا جی سنتے ہو وہ فلانے چودھری صاحب کی جو بیوی ہے نا وہ بیوہ ہو گئی ہے، میں نے خود دیکھا ہے آنکھوں سے، اس نے نتھ اتاری ہے۔ اب وہ احمق بھی بھاگتا بھاگتا گیا چودھری صاحب کے پاس، اور چودھری صاحب کو کہتا ہے جی غضب ہو گیا، افسوس ہوا مجھے آپ پر۔ اس نے کہا ہوا کیا ہے بہرت بتا تو صحیح۔ کہتا ہے جی میں نے سنا ہے میری گھر والی نے خود دیکھا ہے آپ کی بیوی نے نتھ اتاری ہے، آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی ہے، مجھے بڑا افسوس ہوا۔ اب چودھری بھی آگے عقل مند تھا، وہ غمگین ہو گیا افسردہ خبر سن کے۔ یار دوست آئے، انہوں نے دیکھا کہ چودھری صاحب بڑے افسردہ ہیں، پوچھا اس سے کہ چودھری صاحب کیا ہوا؟ اس نے کہا جی غضب ہو گیا، کیا پوچھتے ہو، میرے ساتھ میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے۔ میری چودھری صاحب کہتے ہیں میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، وہ ہنس پڑے، بھئی تو زندہ ہے، تو مرا نہیں ہے، تیری بیوی کیسے بیوہ ہو گئی؟ اس نے کہا آپ کی بات ٹھیک ہے کہ میں آپ تمہارے سامنے زندہ سلامت ہوں، لیکن ہمارا نئی بڑا معتبر ہے، اس نے بتایا ہے کہ میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے تو لطیفہ، لیکن بات سمجھنے کے لیے بہتر ہے۔ ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں نا گانا میوزک موسیقی جائز ہے، ان کی بھی سب سے بڑی دلیل یہی ہوتی ہے کہ فلاں بندہ جو ہے نا کہتا ہے، آج کل تو آسان ہے، لوگ چھوٹی موٹی داڑھی بنا لیتے ہیں اور اپنے آپ ساتھ نام کے ساتھ لکھوا لیتے ہیں جی یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو مذہب یا اسلام کے بارے میں ٹی وی شی وی کے اوپر آ کر بولتے ہیں، اس کو مذہبی اسکالر، مذہبی اپنے نام کے ساتھ مذہبی اسکالر لگا دے تو انہیں حلال و حرام اور جائز حد میں جواز کا اختیار مل جاتا ہے۔ جو فلانے مذہبی اسکالر صاحب جو ہے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے تھے میوزک تو ایک فنون لطیفہ ہے، آرٹ ہے، لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں بڑے معتبر آدمی ہے، جائز ہے۔ غامدی صاحب کہہ رہے تھے، فلانے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے، یعنی سب سے بڑی دلیل وہی، جیسے ان کا نئی سب سے معتبر تھا کہ زندہ ہوتے ہوئے بھی اسے اپنے نئی کی خبر پر اعتبار تھا کہ میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، ایسے ہی ہم لوگوں کو کسی بھی گناہ کے جائز ہونے کا یا اس کے جواز کی دلیل جو ہے ایسے ہی معتبر لوگوں سے ملتی ہے، جیسے اس چودھری کو اپنے نئی جیسا آدمی معتبر لگ رہا۔ اللہ رب العزت